انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس وقت سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ لوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ سفارش کرو، ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، بڑا سنگین معاملہ ہے، تو وہ انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ الصلاۃ والسلام انکار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ موسیٰ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اس وقت ایسے حالات میں انسان کو اگر کوئی سفارشی ملے گا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ اور قرآن ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ روزہ اور قرآن۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشراب بالنہار، یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت جب یہ بھوک اور پیاس کا شکار تھا، اس کا دل کھانے پینے کو چاہتا تھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ یہ میرے احترام کی وجہ سے اس نے نہ کھایا نہ پیا، حالانکہ اس کو شدید ضرورت تھی۔ فشفنی فیہ، میری آج اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے یہاں پر، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ قرآن آ جائے گا، کہے گا یا اللہ یہ بندے سارے دن کے محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے، نیند ان کو بڑی پیاری ہوتی تھی، بستر اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا تھا، اور یہ کھڑے ہو کر مجھے سنتے رہے۔ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے وقت ان کی مرغوب ترین چیز نیند سے ان کو روکے رکھا، انہوں نے ٹائم دیا مجھے سننے کے لیے۔ فشفنی فیہ، قرآن کہے گا یا اللہ میری سفارش بھی اس کے بارے میں قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، قرآن کی اور روزے کی دونوں کی سفارش رب قبول کر لے گا۔ جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو اس وقت روزہ بھی اور قرآن بھی سفارش کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے اندر رات کو قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، قرآن سننا، یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ کل قیامت والے دن اس کی ہمیں کتنا فائدہ پہنچے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس فائدے کا جو ملنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بدلے میں۔ اور اگر ہم نے یہی وقت گپیں لگا کر موبائل کی لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو دیکھ کر صرف کر دیا، تو موبائل بھی سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا نا ادھر، ہاں وہ بھی سفارشی بنے گا، یا اللہ میری بھی سفارش قبول کر، اس کو محبت ہی میرے ساتھ بڑی تھی، ادھر قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ مجھے دیکھا کرتا تھا، میں بھی اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں۔ سنیں کہے گا نا، سفارش کرے گا نا، مجھے لگتا ہے کرے گا سفارش، لیکن وہ جہنم میں لے جانے کی کرے گا، وہ جہنم میں لے جانے کی کرے گا کہ یا اللہ اس کو تندرستی دی تھی، صحت مند تھا ماشاءاللہ، ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے، کوئی سارا دن وہ سخت کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے یہ، ہاں پھر بھی ان کے پاس اتنی نعمت بڑی موجود تھی، یہ ادھر کھڑے ہونے کی بجائے، تیرا قرآن سننے کی بجائے یہ موبائل کے اوپر اپنا قیمتی وقت صرف کرتے تھے۔ یا اللہ جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کو لے جا جہنم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہیں گے نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ بھی مہجور کی صورت ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہو، پڑھا جا رہا ہو، سننے کا موقع موجود ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہو، صحابہ کی سنت ہو، اور ہمیں موبائل سے فرصت نہ ملے یار۔ کتنے دکھ کی بات ہے یہ۔ تو یہ قیام کرنا کتنا ہے، جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں جلیل القدر، کہتے ہیں میں نے
مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے اندر رات کی نماز کا کیا معمول تھا؟ آپ رمضان المبارک میں رات کو کتنی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنا اہتمام کرتے تھے؟ فضیلت والا مہینہ ہے نا، افضل ترین مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو سوال کرنے والے کا مقصد تھا کہ آپ ہمیشہ 11 رکعتیں تو پڑھتے ہی ہیں، تو رمضان میں آپ کوئی 20 کوئی 40 کوئی 60 رکعتیں پڑھتے ہوں گے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پوچھا ہماری ماں سے کیا معمول تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کا؟ تو وہ جواب دیتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے فرمان ہونے میں، عمل ہونے میں۔ کہا ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی 11 رکعتیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں، لیکن نفلی عبادت ہے نا، تو اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر ہم 20 پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر 30 پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیوں، مسئلہ ہے، اور مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے، مسئلہ بہت بڑا سا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی رکعتوں کی تعداد سے زیادہ بڑھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس نیکی کا علم نہیں ہو سکا، یہ بھی نیکی کا کام تھا، یہ بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ تھا، اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آئی، مجھے اس کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو تو عبادت کا شوق ہی نہیں تھا، وہ تو جان چھڑاتے تھے قیام کرنے سے، اس لیے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ شوق ہے نماز پڑھنے کا، اس لیے میں 20 30 40 پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اور یا پھر نعوذ باللہ یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے زیادہ پتہ چل گیا، یا اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے، چھپا لی ہے، یہ بھی ثواب کا کام تھا، بتایا نہیں انہوں نے، اس لیے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، بندہ جتنی مرضی نفلی عبادت کر لے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں 2 پڑھا کرتے تھے۔ کتنی سنتیں پڑھا کرتے تھے فجر کی؟ یہ نفل ہیں یا فرض ہیں؟ نفل ہیں، یہ سنتیں نفل ہیں، فرض نہیں ہیں۔ اگر بندہ 2 کی بجائے 4 یا 6 یا 8 سنتیں پڑھنا شروع کر دے کہ رمضان کے آگے پیچھے تو ہم لیٹ اٹھ کر آتے ہیں نا، کئی مرتبہ پہلے سنتیں بھی رہ جاتی ہیں، آ کر جماعت سے شامل ہوتے ہیں، تو ابھی تو ہم نے سحری کھا کے فارغ ہوئے ہیں، ٹائم کافی سارا ہے جماعت میں، تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے 2-4 رکعتیں زائد ہی پڑھ لیں، نفلی عبادت ہے جتنی مرضی کر لیں، تو ثواب ملے گا نا، 4 6 8 رکعتیں پڑھنے سے فجر کی سنتیں ملے گا ثواب، ملے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ پڑھ رہا تھا، رکعتوں پہ رکعتیں پڑھی جا رہا تھا فجر کی جماعت سے پہلے، سنتوں کے نام پر، نفلوں کے نام پر۔ تو وہ اس بندے کے پاس آ گئے سعید بن مسیب، کہنے لگے وہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے سعید بن مسیب کو، بڑا کمال اس نے لفظ کہا، اس نے کہا میں کوئی گندا کام کر رہا ہوں؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، روک رہا ہے، میں کوئی گندا کام کر رہا ہوں؟ مجھے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، کیوں منع کر رہا ہے مجھے؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی خلاف چلنے پر عذاب دے گا تجھے رب۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی تو کون ہوتا ہے زیادہ رکعتیں پڑھنے والا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر نیکی کا سوچنے والا؟
سنت کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ وہ حدیث بھی ہے، وہ جس بندے نے کہا تھا، آپ سب جانتے ہیں، میں ساری رات نماز ہی پڑھوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات نفل پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، من رغب عن سنتی، جو ساری رات نماز پڑھے گا نا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، وہ مجھ سے آئی نہیں، جائے باہر میں اس کی نماز، وہ میرا امتی نہیں، مجھ سے نہیں ہے، وہ نہیں ہے مجھ سے۔ وہ کیا اس نے گندا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے تو نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی اتنے سخت لفظ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ہے ہی نہیں جو یہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے، بسا اوقات صحابہ کہتے ہیں تخوفنا الفلاح، ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ پوری رات بھی قیام کیا نا آپ نے، اب پوری رات قیام کیا لیکن 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کیا، 11 رکعتوں میں پوری رات گزار دی۔ اب ہم کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں اور وہ جو لمبی قرات ہے نا وہ کم کر لیتے ہیں۔ یہ تو یار دین سازی ہے، دین سازی ہے۔ کئی لوگ تراویح کو الگ نام سے پڑھتے ہیں، تہجد کو الگ نام سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے۔ میرے بھائیوں، حنفیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، التعلیق الممجد علی موطا امام محمد، ان کی تعلیق ہے موطا امام محمد پر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی قیام اللیل، تہجد اور تراویح الگ الگ نہیں پڑھی، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا کہیں، سنت کے اندر نام و نشان نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے، وہ ایک ہی نماز ہے جو ساری زندگی محمد الرسول اللہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جو ام المومنین نے بتائی ہیں۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے، بخاری میں ہی موجود ہے وہ بھی، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 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 پڑھیں، پھر 1 پڑھی، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 13۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 13۔ 2 پڑھیں، پھر 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 1 پڑھی۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں۔ تو عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے 11 پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے ثابت ہو گیا یہ بھی بخاری کی روایت ہے 13 پڑھتے تھے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو 13 رکعتیں بیان کی ہیں وہ عشاء کے بعد والی 2 سنتیں شامل کر کے بتائی ہیں۔ عشاء کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جن کو ہم 2 سنتوں کا نام دیتے ہیں۔ ان 2 سنتوں کو ان 11 رکعتوں کے ساتھ شامل کر لو تو کتنی ہو جاتی ہیں؟ 13۔ اور بعد نے کہا کہ وہ فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، عبداللہ بن عباس نے وہ شامل کی ہیں ان میں۔ یہ مستقل قیام اللیل 13 نہیں تھا، وہ عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں یا فجر کی 2 سنتیں شامل کر کے 13 بنتی ہیں وہ 11 ہی تھیں، 11 ہی تھیں۔ تو یہ قیام اللیل الگ کرنا، تہجد الگ پڑھنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر کسی نے تہجد کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اس پر کوئی فرض نہیں ہے وہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، وہ تہجد پڑھ لے، کوئی لازمی نہیں ہے اس کے لیے کہ یہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے۔ وہ اس نے نہیں چھوڑی ساری زندگی میں، تو وہ یہی تو وہ پڑھ رہا ہے جو امام کے ساتھ پڑھی ہے، وہ تہجد تو پڑھی ہے۔ اور تہجد کے لیے یہ جاہلوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، جاہلوں نے، کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، یا تہجد صرف رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ نہ سونا ضروری ہے تہجد کے لیے، نہ تہجد صرف رات کے آخری حصے کے ساتھ خاص ہے۔ امام الانبیاء تہجد عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے، آدھی رات کو بھی پڑھ لیتے تھے، رات کے آخری پہر میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اگرچہ اکثر معمول امام الانبیاء کا رات کے آخری پہر میں تھا، لیکن آدھی رات میں بھی پڑھتے تھے آپ۔
عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھ لیتے تھے، کوئی سونا شرط نہیں ہے تہجد کے لیے، کوئی رات کا آخری حصہ ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ جو آپ امام کے ساتھ قیام اللیل رمضان میں کرتے ہیں یہ تہجد ہی ہوتی ہے آپ کی، یہ تہجد سے الگ کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپنانا چاہیے۔ آپ کے طریقے سے ادھر ادھر ہوں گے تو ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، اور عین ممکن ہے ثواب سارے کا سارا ہی برباد کر بیٹھے، باقی بھی برباد کر بیٹھے، جو تھوڑے کام سے ملنا ہے وہ زیادہ سے وہ برباد کر بیٹھے۔ خیر الہدی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے ہمارے باپ دادے 20 پڑھتے ہوں گے، 30 پڑھتے ہوں گے، 40 پڑھتے ہوں گے، فلاں امام صاحب کا 60 کا قول ہوگا، فلاں کا 20 کا قول ہوگا، ہوں گے قول، لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ تو سارے قولوں میں سے سب سے بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کسی امام کا، کسی شیخ کا، کسی مفتی کا، کسی علامہ محدث کا طریقہ اللہ کے نبی سے اچھا ہو جائے گا؟ تو جب اللہ کے نبی کے طریقے سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا تو ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں پھسلیں؟ اللہ ہمیں اس قیام کی اہمیت کو سمجھنے، اس قیام کی عادت بنانے اور اس پر کاربند رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔